تاریخ تو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، تاہم اتنا یاد ہے کہ سردیوں نے ابھی دلوں پر دستک دینے کا آغاز ہی کیا تھا۔ میں تھکا ہارا ابھی وردی اتار کر سونے کا پلان ہی بنا رہا تھا کہ چھوٹا منشی دوڑتا ہوا آیا اور بولا، شاہ صاحب 15 کی کال ہے، یہ نمبر نوٹ کر لیں۔ کسی ڈاکٹر کو ڈکیتی لگی ہے، سنگین معاملہ ہے، گاڑی اور ملازم تیار ہیں، آپ وردی درست کر لیں اور آئیں۔ میں ڈاکوؤں کو کوستا ہوا آستین کے بٹن دوبارہ سے بند کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر گاڑی سرکاری میں آ بیٹھا۔ جائے وقوع تھانے سے کوئی 8 کلومیٹر دور تھا۔ راستے میں بذریعہ موبائل ڈاکٹر جن کا نام بتانا یہاں پر ہرگز مناسب نہیں کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا۔ جو معلومات اہلیان علاقہ نے بتلائیں وہ حیرت انگیز حد تک پریشانی کا باعث تھی۔ لوگ ڈاکٹر کے متعلق بات کرنے سے گھبرا رہے تھے، جیسے کچھ بتاتے بتاتے رک جاتے ہوں۔ تاہم یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ ایک عطائی ڈاکٹر ہے اور MBBS کی شاید فل فارم بھی نہ بتا سکے۔ خیر، جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو کلینک دیکھنے کے لائق تھا۔ انتہائی خوبصورت انداز سے سجایا گیا کلینک کسی بھی چھوٹے پرائیویٹ ہسپتال سے کم نہ تھا۔ تاہم اس وقت سامان بکھرا پڑا تھا، ٹرپس، ٹیکے، ادویات، ہر چیز تباہی سے دوچار تھی۔ تاہم ڈاکٹر صاحب بضد تھے کہ انہیں ڈکیتی لگی ہے اور ایک لڑکی اور ایک لڑکے نے مل کر دن بھر کی آمدن تقریباً 1 لاکھ روپیہ گن پوائنٹ پر لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ اندرونی کیمرے ڈاکٹر نے بتلائے کہ 2 دن سے خراب ہیں۔ بیرونی کیمرے دیکھے گئے تو واقعتاً ایک جوڑا موٹر سائیکل پر کلینک پر آنا پایا گیا۔ در حقیقت ایک خالص دیہاتی جوڑا، بلکہ اگر ان کے بائک پر بیٹھنے کے انداز کو دیکھا جائے تو بہن بھائی یا رشتہ دار لگتے تھے۔ میاں بیوی والی بے تکلفی والا بائک پر انداز نظر نہ آیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ لڑکا کلینک سے باہر جاتا نظر آیا اور 10 منٹ بعد واپس آتا نظر آیا، اور اس کے کوئی 2 سے 3 منٹ بعد دونوں کلینک سے باہر جاتے نظر آئے۔ پھر ڈاکٹر زخمی حالت میں باہر آیا اور شور و واویلا کرتا پایا گیا۔ مزید پتہ جوئی پر یہ امر سامنے آیا کہ ڈاکٹر کا ڈسپنسر آج چھٹی پر تھا اور ڈاکٹر کلینک پر اکیلے پائے گئے۔ ویڈیو اہلیان علاقہ کو دکھلائی گئی۔ لڑکے کو پہچان لیا گیا۔ وہ قریبی گاؤں کا ایک غریب اور شریف گھرانے کا لڑکا نکلا جس کی پورے گاؤں کے لوگوں نے تعریف کی، تاہم لڑکی کا پتہ نہ چل سکا۔ میری چھٹی حص بار بار مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ معاملہ ڈکیتی کا ہرگز نہیں، مگر جس طرف میری تفتیش جا رہی تھی ڈاکٹر کی شکل اس معاملے سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ معصوف، انتہائی معصوم اور سیدھے سادے انسان لگتے تھے۔ خیر، جب ڈکیتی کے الزام لگنے والی جوڑی کے گھر پہنچا تو ایک بوڑھا شخص گھر سے باہر نکلا اور پولیس کو دیکھتے ہی اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں نے ان بزرگ کو سہارا دیا اور تسلی دی کہ پولیس آپ کی خادم ہے۔ خیر، بابا جی کی جان میں جان آئی تو مجھے کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب آپ میرے گھر ریڈ نہ کریں، میں اپنی بیٹا اور بیٹی کو لے کر خود تھانے حاضر ہو جاتا ہوں۔ تھانے دار صاحب آپ میری عزت کی لاج رکھیں، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ میں نے بابا جی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر ساتھ کھڑے لوگ بھی تیز تھے، ہر بات سمجھ گئے۔ میرا شک درست نکلا۔ دونوں پارٹیوں کو تھانے پابند کر کے میں جیسے ہی تھانے پہنچا تو ایک اور 15 کی کال آ گئی۔ میں اس طرف نکل گیا۔ جب واپس آیا کوئی 1 گھنٹے بعد تو میرے تفتیشی کمرے میں بابا جی اور ان کا مبینہ ڈکیت بیٹا ایک طرف سہمے ہوئے اور دوسری طرف کرسی پر ٹانگ جمائے
معصوم ڈاکٹر صاحب سوجے ہوئے چہرے پر رعونت لیے بیٹھے تھے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی عطائی ڈاکٹر کو کرسی سے اٹھنے کا حکم دیا اور کہا، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ یہ کیا بول رہے ہیں جناب؟ ایک تو مجھے ڈکیتی لگی، میرا نقصان ہوا، اوپر سے آپ ڈکیتوں سے پیسے لے کر مجھ پر گھٹیا الزام لگا رہے ہیں۔ میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ مجھے تو جب تم دیکھو گے سو دیکھو گے۔ فی الحال اپنے کلینک کے اندرونی کیمروں کے مناظر دیکھ لو۔ ہوا کچھ یوں کہ جب دونوں بہن بھائی دوا لینے آئے تو ڈاکٹر نے نسخے کے بہانے بھائی کو 2 کلومیٹر دور بھیج دیا اور پیچھے اس کی معصوم بہن سے چھیڑخانی کرنے لگا۔ جیسے ہی بھائی واپس لوٹا تو بہن نے روتے ہوئے سب بتا دیا۔ بھائی کی غیرت جوش میں آ گئی اور اس نے عطائی ڈاکٹر کے کلینک کا حشر کرتے ہوئے معصوف کی بھی پٹائی کر دی اور پھر بہن کو لے کر غصے سے کلینک سے نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد عطائی ڈاکٹر نے 15 پر ڈکیتی کی جھوٹی کال کر دی۔ میں نے بطور تفتیشی افیسر ڈاکٹر کو تھانے بلوا کر شک کی بنیاد پر ڈسپنسر کو گھر سے اٹھا کر اندرونی کیمرے چیک کرائے تو وہ درست کام کر رہے تھے۔ ڈسپنسر نے مزید بتلایا کہ اس ڈاکٹر کی انہی حرکتوں کی وجہ سے میں دوسری جگہ کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ تفتیش مکمل ہوتے ہی بابا جی نے میرا شکریہ ادا کیا اور آنکھوں میں آنسو پوچھتے ہوئے بہت سی دعائیں دی۔ بابا جی کے کمرے سے جاتے ہی سپاہی ڈاکٹر پر پل پڑے۔ پہلی قسط پیش کرنے کے بعد آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔